بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان کی حکومت میں حجاج بن یوسف کو عراق کا گورنر مقرر کیا گیا۔ حجاج بن یوسف محمد بن قاسم کے چچا اور سسر تھے۔ حجاج بن یوسف کا شمار تاریخ میں ایک ظالم حکمران کے طور پر کیا جاتا ہے۔ حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کر کے ان کے جسم کو 3 دن تک سولی پر لٹکائے رکھا تھا۔ حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ پر حملہ کر کے خانہ کعبہ کی عمارت کو سخت نقصان پہنچایا، اور یہی حجاج بن یوسف ہر وقت صحابہ کرام اور اہل بیت کی بے حرمتی کرتا تھا۔ حجاج بن یوسف ہر وقت معصوم لوگوں کو قید کر کے ان پر سخت ظلم کیا کرتا تھا۔ حجاج بن یوسف کی جب موت ہوئی تو اس کی قید میں 1,20,000 آدمی، 20,000 خواتین شامل تھیں، اور ان 20,000 عورتوں میں سے 4,000 عورتیں ایسی تھیں جن کے جسم پر کپڑے نہ تھے۔ یہ قیدی بغیر چھت کے ایک کمرے میں قید تھے۔ ان کمروں کی دیواروں کے ساتھ سپاہی کھڑے ہوئے ہوتے تھے جو ان قیدیوں پر سخت ظلم کرتے تھے۔ انہی قیدیوں میں سے اگر کوئی قیدی گرمی کی سختی کی وجہ سے اپنے ہاتھوں سے چہرہ چھپاتا تو حجاج کے سپاہی اس کو پتھر مارتے۔ ان قیدیوں کو کھانے کے لیے روٹی میں ریت ملا کر اور پینے کے لیے کڑوا اور گندا پانی دیا جاتا۔ حجاج قیدیوں کو سزا دینے کو فخر محسوس کرتا تھا۔ قیدیوں میں سے ایک قیدی مسلمان روزہ رکھنا چاہتا تھا۔ حجاج نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کے لیے ایک بہترین سی سحری تیار کی جائے۔ نوکروں نے حجاج کے حکم سے سادات کے خون سے آٹا گوندھ کر روٹیاں تیار کیں، اور اس روزہ رکھنے والے کو یہ روٹیاں پیش کی گئیں جس سے اس نے سحری و افطاری کی۔ اس لعنتی کو یہ دکھ تھا کہ وہ میدان کربلا میں موجود کیوں نہ تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر میں کربلا میں ہوتا تو شمر سے بھی زیادہ ظلم کرتا۔ حجاج نے کوفہ و بصرہ کے درمیان شہر واسط تعمیر کیا تھا۔ یہاں حجاج بن یوسف زیادہ دیر تک زندہ نہ رہ سکا۔ حجاج بن یوسف 53 سال کی عمر میں وفات پا گیا۔ روایات میں ہے کہ حجاج بن یوسف کے پیٹ میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ حجاج بن یوسف کے علاج کے لیے ایک طبیب کو بلایا گیا۔ اس نے حجاج کے پیٹ میں ایک گوشت کا ٹکڑا ریشم کی رسی سے باندھ کر منہ کے راستے سے داخل کیا۔ جب منہ کے ذریعے ریشم کی رسی کو باہر نکالا گیا تو اس رسی کے ساتھ بے شمار کیڑے چمٹے ہوئے تھے۔ جب حجاج کی موت قریب آئی تو حجاج کا جسم مسلسل سردی کی وجہ سے کانپتا رہتا تھا۔ حجاج کے جسم کو گرم رکھنے کے لیے بے شمار انگیٹھیاں روشن کی جاتی۔ اتنی گرمائش کے باوجود بھی حجاج کا جسم گرم نہ ہوتا، وہ مسلسل کانپتا رہتا تھا۔ حجاج بن یوسف نے حضرت حسن بصری سے اپنی اس بیماری کی شکایت کی تو حضرت حسن بصری نے کہا کہ میں تجھ کو کافی بار منع کیا تھا کہ بے گناہ اور معصوم لوگوں کا قتل نہ کیا کرو۔ تو ہر وقت مسلمانوں اور بے گناہ لوگوں پر ظلم کرتا رہتا تھا۔ یہ سب تجھے اس ظلم کرنے کی سزا مل رہی ہے۔ حجاج نے کہا کہ میں اللہ سے یہ دعا نہیں کرتا کہ وہ مجھے جنت عطا کرے، بلکہ میں تو صرف اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اس دنیا میں میری مشکلات آسان کر دے تاکہ میری روح قبض ہو جائے۔ حجاج بن یوسف کو پتہ چل گیا تھا کہ میں اب زندہ نہیں رہوں گا۔ وہ مسلسل روتا رہتا۔ ایک وزیر نے حجاج بن یوسف سے دریافت کیا کہ آپ کیوں روتے ہو؟ حجاج نے کہا کہ میں نے اولاد پیغمبر پر بے شمار ظلم کیے ہیں۔ وزیر نے کہا آقا، آپ نے تو سب کچھ دلیل اور برہان کے ساتھ کیا ہے، یہ کسی طرح بھی ظلم کے زمرے میں نہیں آتا۔ حجاج نے اس وزیر کو کہا کہ قیامت کے دن اگر تو میرا وزیر ہو تو یہ دلیل اس وقت بھی ہمارے بڑے کام آئے گی۔ حجاج نے کہا کہ میری موت قریب ہے، اللہ نے چاہا تو آخرت میں بھی تیری اور میری جوڑی قائم رہے گی۔ تاریخی کتابوں میں حجاج کا ایک دکھ بھرا واقعہ بھی ملتا ہے جس پر خود حجاج کو بھی بہت افسوس تھا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک بہت ہی غریب گھر کی ایک لڑکی تھی جس کو اللہ نے بے شمار حسن و جمال دے رکھا تھا۔ اس لڑکی کا نام ہندا تھا جس کے حسن و جمال کے چرچے ہر طرف تھے۔ جب اس کی خوبصورتی کا علم حجاج کو ہوا تو حجاج اپنے سپاہیوں کی مدد سے اس لڑکی تک پہنچا۔ حجاج نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس لڑکی کے حسن و جمال نے حجاج کے ہوش اڑا دیے۔ حجاج اس لڑکی کا عاشق ہو گیا۔ اب اسے ہر طرف ہندا ہی نظر آتی تھی۔ ہندا کو حاصل کرنے کی بڑی کوشش کی، آخرکار ہندا کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ حجاج کا نکاح ہندا سے ہوا تو 2 لاکھ درہم حق مہر مقرر کیا گیا۔ شادی کے شروع میں حجاج ہندا کی ہر بات پوری کرتا اور ہندا کی ہر بات ماننے کے لیے تیار رہتا۔ حجاج ہندا پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ ہندا چونکہ غریب گھر کی لڑکی تھی، یہاں اس کو ہر طرح کی سہولت میسر ہو گئی۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ حجاج بن یوسف کا رویہ ہندا کے ساتھ سخت ہوتا گیا۔ حجاج نے ہندا کے ساتھ
ساتھ بھی وہی سلوک کرنا شروع کر دیا جیسے وہ اپنی رایا کے ساتھ کرتا تھا۔ ہندا بھی حجاج سے کافی تنگ آ گئی، وہ ہر وقت حجاج کے رویے پر پریشان رہنے لگی۔ ہندا کو پریشان دیکھ کر وہ اس پر اور زیادہ ظلم کرتا۔ جب حجاج کا دل ہندا سے بالکل بھر گیا تو اس نے عبداللہ بن طاہر کو بھیجا کہ ہندا کے پاس جاؤ اور اس عورت کو 2 لاکھ درہم دے کر اس سے کہو کہ حجاج نے تیرا حق مہر ادا کر کے تجھے طلاق دے دی ہے، اب جہاں تیرا دل کرتا ہے تم جا سکتی ہو۔ ہندا بھی حجاج کے ظلم سے کافی تنگ آ چکی تھی۔ جب ہندا کے پاس طلاق کا پیغام آیا تو ہندا نے بڑی خوشی کے ساتھ قبول کرتے ہوئے کہا کہ میری جان اس ظلم سے چھوٹ گئی۔ اس کے بعد ہندا بڑی خوشی سے اپنے پرانے والے گھر میں چلی گئی۔ اس طلاق کو بھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ عبد الملک بن مروان نے ہندا کو یہ پیغام بھیجا کہ میں تجھ کو اپنی ملکہ بنانا چاہتا ہوں۔ ہندا نے پہلے تو انکار کر دیا، لیکن عبد الملک کے بار بار پیغام بھجوانے پر ہندا ملکہ بننے پر رضامند ہو گئی، لیکن ہندا نے یہ شرط رکھی کہ مجھے جس اونٹ پر بٹھا کر آپ کے محل میں لے جایا جائے گا اس کی لگام حجاج بن یوسف پکڑے گا۔ حجاج اس کی لگام پکڑ کر مجھے آپ کے محل تک لے جائے گا۔ عبد الملک نے ہندا کی یہ شرط مان لی اور اس نے حجاج بن یوسف کو یہ خط لکھا کہ میری فلاں دن فلاں عورت سے شادی ہے جس نے یہ شرط رکھی ہے، میں نے اس کی شرط کو قبول کر لیا ہے۔ حجاج یہ خط پڑھ کر بہت حیران ہوا، لیکن وہ خلیفہ عبد الملک کو انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ حجاج بن یوسف خلیفہ کے محل سے اونٹ کی لگام پکڑ کر ہندا کے محل تک آیا۔ جب حجاج بن یوسف آیا تو ہندا کی کافی سہیلیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے حجاج بن یوسف کو طرح طرح کے مذاق کر کے اس کو کافی شرمندہ کیا۔ حجاج ساربان بن کر ہندا کو خلیفہ کے محل پر لے جا رہا تھا کہ ہندا نے اپنا سونے کا ایک سکہ زمین پر پھینک دیا اور ہندا نے حکم دیا کہ ساربان ہمارا چاندی کا سکہ نیچے گر گیا ہے، اس کو ذرا اٹھا کر پکڑانا۔ حجاج بن یوسف اس کو انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ حجاج نے اونٹ کو روکا اور سکے کو اٹھایا تو سکہ چاندی کا نہیں بلکہ سونے کا تھا۔ حجاج نے کہا ملکہ یہ چاندی نہیں بلکہ یہ تو سونے کا سکہ ہے۔ ہندا نے اس کے ہاتھ سے سکہ لیتے ہوئے اپنی سہیلیوں سے کہا میری قسمت تو دیکھو، میرے ہاتھ سے چاندی کا سکہ گرا ہے، لیکن بعد میں وہی چاندی کا سکہ سونے کا بن گیا۔ یہ بات سن کر حجاج بہت زیادہ دکھی ہوا اور خلیفہ کے سامنے حجاج کوئی بات بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بات حجاج کو ساری زندگی بہت دکھ پہنچاتی رہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔